بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم اصول تفسیر پڑھ رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ فصل نمبر 4 سے آغاز کریں گے، جس کا موضوع ہے استدلال کی غلطی اور اس کے مضر نتائج۔ استدلال کی غلطی سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ کو لے کر اپنی مرضی کی دلیل پکڑیں، یعنی اس کا وہ مفہوم آپ بیان کریں جو آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ عموماً دو طرح کے گروہ پائے جاتے تھے۔ بعض گروہ ایسے تھے جو ایک خاص عقیدہ پہلے بنا لیتے اور اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کو کھینچ تان کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے، یا بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے صرف لغت عرب کو ہی مرکز و محور بنا لیا کہ لغت عرب کے اندر اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جس اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ اس لفظ کا کیا معنی مراد لے رہا ہے، کیونکہ لغت کے اندر جو معنی ہوتا ہے بسا اوقات سیاق و سباق میں وہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ معنی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے استدلال کی غلطی کی۔ بہت سارے مفسرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے استدلال کی غلطی کی، چونکہ انہوں نے یہ تفاسیر اپنے مخصوص عقائد یا اپنے مخصوص فرقوں کو فروغ دینے کے لیے اور ان کے عقائد کو فروغ دینے کے لیے یہ لکھی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر یہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا۔ جبکہ دوسری طرف بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے لغت عرب کو ہی مرکز و محور بنا لیا کہ عربی زبان کے اندر، لغت عرب کے اندر جو معنی اور مفہوم اس چیز کا ہے ہم اسی کو ہی مراد لیں گے، بے شک اللہ رب العزت کی مقصود جو بھی ہے اس کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کا مقصود یا اللہ رب العزت نے جو اس سے مقصود لیا ہے، مراد لیا ہے، وہ ہمیں پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے بہترین شرح جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آج کے لیکچر میں اور اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کلاس کو جو ہے اس کتاب کو مکمل کر دیں، اور اس کے بعد ہم اصول حدیث کی طرف جائیں، کیونکہ اصول حدیث کے اندر سارے رولز ہوتے ہیں اور وہ انتہائی اہم چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو زیادہ ٹائم دے کر اصول حدیث کی زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں ہم پڑھ سکیں اور ان کو یاد کر سکیں۔ جی کاشف سعید صاحب آپ ذرا پڑھیے فصل نمبر 4، استدلال کی غلطی اور اس کے مضر نتائج۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اختلاف کے دونوں اسباب کی دوسری قسم میں علم کا ذریعہ استدلال ہوتا ہے، نہ کہ نقل و روایت۔ اس قسم میں زیادہ تر غلطی دو جہتوں سے ہوتی ہے، جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد کی تفسیروں کی پیداوار ہے۔ ان تفسیروں میں نہیں جو صرف انہی بزرگان سلف کے اقوال سے مرتب ہوئی ہیں، مثلا وہ تفاسیر جو عبد الرزاق، وکی، عبد بن حمید، عبد الرحمن بن ابراہیم دہیم نے تیار کی ہیں، دہیم، اور مثلا امام احمد، اسحاق بن راہویہ، بقی بن اسحاق بن مخلد، راہوے، ان کا نام ہے راہوے، اسحاق بن راہوے، بقی بن مخلد، ابو بکر بن منذر، یہ سارے کے سارے جو ہے نا مشہور مفسرین اور علماء میں ہیں۔ جی سفیان بن عیینہ، اس سفیان سنید، بن عیینہ، سنید عیینہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابو سعید اشج، ابو عبداللہ بن ماجہ اور ابن مردوے کی تفسیریں۔ جی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے اپنے کچھ عقیدے اور نظریے بنا لیے، پھر قرآنی الفاظ کو کھینچ تان کر ان پر منطبق کرنے لگے، اور ہاں، دوسرے وہ لوگ ہیں منطبق جنہوں نے کرنے لگے، یعنی اس کے اوپر اپلائی کرنے لگے۔ جنہوں نے قرآن کی تفسیر محض لغت عرب سے کی ہے، اور یہ لحاظ نہیں کیا کہ متکلم قرآن کی مراد کیا ہے،
متکلم اس نے جس قرآن پر یعنی جس نے قرآن پڑھا ہے یا جس نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ اور اس نے جس پر قرآن نازل ہوا ہے کیا مطلب بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے کیا سمجھے تھے۔ جی پہلی قسم کے لوگوں کی نظر میں صرف اپنے ٹھہرائے ہوئے معنی رہے اور یہ خیال کہ کیا کیا کہ قرآن کے الفاظ کا مطلب و مراد کیا ہے۔ دوسری قسم والوں کی نگاہ صرف الفاظ پر رہی اور بس یہی دیکھتے رہے کہ عرب ان الفاظ کے کیا معنی بتاتا ہے، مگر متکلم قرآن کے مقصد اور سیاق کلام سے غافل ہو گئے۔ نیز آخر ذکر یہ طے کرنے میں بھی اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ قرآنی لفظ لغوی معنی کا متحمل بھی ہے یا نہیں، جیسا کہ یہی غلطی پہلا گروہ بھی کرتا ہے کہ جس کو اپنے خاص نظریے کے اثبات کی وجہ سے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ جو معنی وہ لگا رہے ہیں چسپاں ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ غرض جی کہ غلطی میں دونوں گروہ برابر ہیں، فرق یہ ہے کہ پہلے کی نگاہ معنی پر زیادہ رہتی ہے اور دوسرے کی لفظ پر۔ پہلے گروہ والے کبھی یہ کرتے ہیں کہ قرآنی لفظ کے معنی اور مراد کو سلب کر کے اپنے معنی ہاں، لگاتے ہیں۔ سلب اس کا پر معنی لفظ ختم کر کے، اس کا جو اصل معنی اور مراد ہے اس کو ختم کر کے ایسے معنی لگاتے ہیں۔ جی جن پر لفظ کی نہ دلالت ہوتی ہے نہ ہی وہ مراد ہو سکتے ہیں، اور ہاں کبھی قرآنی الفاظ کے ایسے معنی لیتے ہیں جن کے وہ متحمل نہیں ہوتے۔ جی اگر ان کا لگایا ہوا حکم نفی کی صورت میں ہو یا اثبات کی باطل ہے تو دلیل اور مدلول دونوں غلط ہو جاتے ہیں، اور اگر حکم صحیح ہے تو بھی مدلول میں نہ صحیح دلیل میں غلطی پر رہتے ہیں۔ ہاں، یعنی جب ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق قرآنی الفاظ کو کھینچ تان کر اس کے مطابق کرنا ہے، تو ان کا لگایا ہوا حکم بے شک وہ کوئی نفی کا حکم ہے یا وہ اس بات کا حکم ہے، اگر تو وہ حکم ہی انہوں نے باطل لگایا ہے تو دلیل اور مدلول دونوں غلط ہیں، یعنی انہوں نے دلیل بھی غلط پکڑی ہے اور اس سے مدلول جو حکم نکالا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اور اگر حکم صحیح لگ گیا ہے اتفاق سے تو بھی مدلول میں تو چلیں ٹھیک ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن دلیل میں پھر بھی اس کو ہم غلط کہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے یہ نہیں تھا کہ ہم حق تک پہنچیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے مخصوص عقائد کو فروغ دیں۔ جی مطالبے حدیث میں بھی ٹھوکر۔ تفسیر کی طرح حدیث میں بھی یہی غلطیاں کی گئی ہیں۔ بدعتی فرقوں نے دلیل و مدلول دونوں میں ٹھوکر کھا کے ایسے مذہب بنا لیے ہیں جو حق سے دور رہیں۔ وہ حق جس پر امت وسط کا اجتماع ہو چکا ہے، اور امت وسط کا اجتماع گمراہی پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ امت وسط سلف صالحین اور ان کے ائمہ ہیں۔ جی تو اصل بات بدعتی یہ ہے کہ جس طرح تفسیر کے اندر لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اسی طرح حدیث کے مطالب اور حدیث کی دلیل جو ہے اس کو مفہوم کو بیان کرتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، اور وہ امت وسط کا وہ مفہوم یا حق بات جس پر امت وسط امت محمدیہ کا ہی نام ہے، امتم وسط اللہ نے ہمیں قرار دیا ہے، یعنی امت کا جس پر اجماع ہو چکا ہے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اپنا موقف اپنایا ہے۔ جی بدعتی فرقوں کا قرآن سے برتاؤ۔ اہل بدعت کا قرآن جس سے یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ اپنی رائے سے اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اور کبھی اس کی آیتوں سے اپنے مذہب کی تائید میں ایسے دلائل لاتے ہیں جن کی متحمل آیتیں نہیں ہوتی، کبھی اپنے مذہب کے خلاف پڑھنے والی آیتوں کی تعویل میں تحریف سے بھی کام لیتے ہیں، اور خوارج، روافظ، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ اور مرجیہ وغیرہ فرقوں کی یہی روش ہے۔ ہاں، یہ سارے جو ہے نا گمراہ فرقے تھے، خوارج، روافظ، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، مرجیہ، یہ سارے جتنے فرقے ہیں یہ بدعتی اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے فرقے تھے، اور ان کے اندر بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ پائی جاتی تھی۔ آج تو خیر یہ موجود نہیں ہے سوائے روافظ کے، باقی سارے فرقے ختم ہو چکے ہیں۔ جی ان بدعتی فرقوں میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ معتزلہ تھا، اور یہ معتزلہ معتزلہ کا جو فرقہ ہے اس کی ابتدا واصل بن عطا سے ہوئی، جو اپنی سرکشی کی وجہ سے امام حسن بصری کے حلقہ درس سے الگ ہو گیا، تو الگ ہونے کی وجہ سے اس کو معتزل، الگ ہونے والا، معتزلہ کہا جانے والا لگا۔ لیکن یہ فرقہ ایسا تھا کہ اگرچہ یہ گمراہی پر تو قائم تھا، لیکن انہوں نے محنت بہت زیادہ کی، اور
علمی طور پر کافی انہوں نے ترقی کی، لیکن ان کی علمی ترقی جتنی تھی وہ ساری کی ساری گمراہی پر ہی مبنی تھی۔ جب بنیاد ہی درست نہ ہو تو جتنی بھی علمی ترقی ہو جائے وہ گمراہی کی وجہ ہی بنتی ہے۔ جی۔ معتزلہ بحث و جدال و کلام میں سب سے پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے مذہب کی تائید میں تفسیریں لکھی ہیں، مثلا امام شافعی سے مناظرہ کرنے والے ابراہیم بن اسماعیل بن علی الیہ، کے ابراہیم علیہ بن اسماعیل بن الیہ۔ علیہ کے شیخ عبد الرحمن بن کیسان اسم کی تفسیر، یا ابو علی الجبائی کی کتاب، یا قاضی عبد الجبار بن احمد حمدانی کی تفسیر کبیر، یا علی بن عیسیٰ رمانی کی کتاب، یا ابو قاسم زمخشری کی۔ ہاں، تو یہ ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یعنی ان کی یہ بہت ساری تفاسیر موجود ہیں۔ کشاف، یہ سب لوگ مذہب کشاف۔ معتزلہ کا قائل ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کی تفاسیر جو ہیں آپ کے سامنے آئیں تو اس کا مطالعہ نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ آپ خود جو ہے علمی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہو جائے کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے۔ جی۔ معتزلہ کے اصول خمسہ اور ان کی حقیقت۔ ہاں، معتزلہ کے معتزلہ 5 نے اپنے اصول خاص ہیں۔ اصول بنائے ہوئے تھے، لیکن ان اصولوں کا جو مفہوم ہے وہ ان کا اپنا مرضی کا تھا۔ جی۔ معتزلہ کے 5 اصول ہیں جن کے نام انہوں نے یہ رکھ چھوڑے ہیں: توحید، عدل، منزلت اوسط یعنی منزلت مرتکب اوسط یعنی درمیانی منزل، آگے ان مرتکب سب کی کبائر، تشریح نہ آئے گی۔ مومن نہ کافر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ انفاذ وعید اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ان کی توحید اسی قسم کی ہے جیسے جہمیہ کی توحید، اور اس کا مضمون صفات الہیہ کی نفی ہے۔ ہاں، یعنی ان کا معتزلہ ایک بھی یہی اصول کہتے توحید تو ہے، لیکن اس سے مراد وہ توحید نہیں ہے جو ہم اہل سنت والجماعت ہمارے نزدیک جو توحید کا مفہوم ہے۔ ان کے ہاں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی نفی کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے العلیم تو ہے لیکن علم نہیں ہے، علم والا نہیں ہے۔ القدیر تو ہے لیکن بغیر قدرت کے ہے۔ البصیر تو ہے لیکن بغیر بصارت کے ہے۔ السمیع تو ہے لیکن بغیر سمع کے ہے۔ تو ان کی توحید اس طرح کی ہے۔ جی۔ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا دیکھتا نہیں، قرآن مخلوق ہے، خدا اس جہاں کے اوپر نہیں، اس کے ساتھ نہ علم ہے، نہ قدرت ہے، نہ حیات ہے، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ کلام، نہ مشیت، نہ کوئی اور صفت۔ ہاں، اور تو ان کے عدل معتزلہ کا نے جب خلاص یہ اصول بنایا تو ان کی جتنی بھی تفاسیر ہوں گی وہ ان تفاسیر کے اندر اللہ رب العزت کی جہاں بھی کسی صفت کا تذکرہ آئے گا وہ اس کو علم اللہ کا نام تو شمار کریں گے لیکن اس صفت کی نفی کر دیں گے۔ جہاں بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر آئے گا تو وہ کہیں گے اللہ قدیر تو ہے لیکن بغیر قدرت کے ہے۔ جی۔ اور ان کے عدل کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے نہیں چاہا تھا کہ یہ سب کائنات ہو، اس نے اس سب کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، اور وہ اس سب پر قادر بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال خیر ہوں یا شر خدا نے پیدا نہیں کیے، خدا نے بس وہی چاہا ہے جس کا شریعت میں حکم دیا ہے، اس کے علاوہ وہ بندوں کے جتنے افعال ہیں ان کی مشیت کے بغیر ہیں۔ اس بارے میں متاخرین شیعہ مثلا المفید اور ابو جعفر طوسی وغیرہ نے معتزلہ کا ساتھ دیا ہے اور اسی طریقہ پر تفسیر لکھ دی ہے، لیکن اس میں امامیہ اثنا عشریہ کے خاص عقائد بھی شامل کر ہاں، گئے یہ ہیں۔ شیعوں کے عقائد ہیں، شیعوں کا ایک خاص گروہ ہے امامیہ اثنا عشریہ۔ جی۔ حالانکہ کوئی معتزلی اس کا قائل نہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت سے معتزلہ انکار نہیں کرتے۔ آخرت میں انفاذ و وعید کے اصول میں معتزلہ خوارج کے ہم نوائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبوں کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ ان میں سے کوئی جہنم سے نکل سکے گا۔ ہاں، یعنی ان کے بلا شبہ نزدیک انفاذ وعید کا جو اصول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے نہ تو اس کے لیے سفارش ہوگی اور نہ ہی وہ جہنم سے نکل سکے گا۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں والوں کو سزا دینے کے بعد یا تو اللہ پہلے ہی معاف کر دیں، جس کے دل میں ایمان ہے اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، یا اگر اس کے گناہ کم ہیں نیکیاں زیادہ ہیں تو بھی اللہ معاف کر دیں،
یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش یا دیگر سفارشوں سے، یا پھر اللہ تعالیٰ آخر میں جا کر سب لوگوں کو، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ جی۔ بلا شبہ مرجیہ، کرامیہ، مرجیہ مرجیہ مرجیہ، کرامیہ، کرامیہ، کلابیہ کلابیہ وغیرہ فرقوں کی طرف سے۔ وغیرہ فرقوں کی طرف سے ان کے رد میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ سب گروہ اس بخشا بخشی میں ٹھیک ٹھیک اسی راہ چلے ہیں، بحثہ بحثی میں، یعنی اسی گفتگو میں۔ باسا باسی میں۔ ہاں پرانی اردو ہے نا، تو ذرا الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں، بحث میں۔ جی۔ باسا باسی میں ٹھیک بھی راہ چلے ہیں، لیکن کبھی ایسے پٹکے ہیں کہ غلو کے مقابلے میں غلو کرتے ہوئے بالکل نقیض کی ہاں، حد ضد کی تک حد تک پہنچ گئے پہنچ ہیں۔ گئے۔ اصل میں اوپر جو فرقے گزرے تھے وہ بھی سارے کے سارے، مثلا جن میں یہ نام آئے ہیں، معتزلہ ہے، یا معتزلہ، اس طرح باقی، تو ان کے مقابلے میں بھی کچھ فرقے کھڑے ہو گئے، جیسے مرجیہ، کرامیہ، کلابیہ، لیکن یہ خود بھی بذات خود یہ بھی گمراہ اور بدعتی فرقے ہی تھے۔ تو کبھی تو انہوں نے ان کا رد کرتے ہوئے کچھ درست بھی کہہ دیا، اور کبھی جو ہے ان کا رد کرتے ہوئے ایک دوسری ضد پر چلے گئے۔ جی۔ یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے ایک رائے پر عقیدہ جما لیا ہے، اس کے بعد قرآنی الفاظ کو اس پر چسپاں کرنے لگے، حالانکہ اس بارے میں انہیں سلف صالحین سے کوئی روشنی نہیں ملی، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ مسلمین سے۔ ان کی باطل تفسیروں میں کوئی تفسیر نہیں جس میں بطلان ظاہر نہ ہو۔ ان کے اقوال سے، ان کے دلائل سے مخالف کو ان کے جواب سے غرض کے کسی نہ کسی جہت سے بطلان ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی، یعنی انہوں نے عبارت پہلے ایک رائے بنائی، ایک عقیدہ بنایا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے الفاظ کو کھینچ تان کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی، حالانکہ جو انہوں نے مفہوم یا جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ نہ تو سلف صالحین سے ثابت تھیں، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ مسلمین سے۔ تو ان کی تفسیریں جتنی بھی ہیں ان کا بطلان جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے سامنے آئی جاتا ہے، بات واضح ہوئی جاتی ہے۔ جی۔ تو عبارت یہ دو گروہ تھے۔ اب ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ ایسا بھی تھا کہ جو خوبصورت اور حسین و جمیل عبارتوں کے اندر اپنی بدعتوں کو اور اپنے مخصوص عقائد کو چھپا دیتے تھے۔ تو اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، عبارت آرائی کا عبارت فتنہ، یعنی عبارتیں اتنی خوبصورت اور جملے اتنے خوبصورت اور شاندار اور فصاحت و بلاغت پر مبنی ہوں گے کہ آدمی اس عبارت کی خوبصورتی بھی کھو جاتا ہے، لیکن اس عبارت کے اندر جو بدعتیں چھپی ہوئی ہیں، جو خرافات چھپی ہوئی ہیں، یا مخصوص عقائد ان کے چھپے ہوئے ہیں، وہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آ پاتے ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو حسین عبارت لکھتے ہیں، فصاحت کے مالک ہیں، اور اپنی تحریروں میں بدعتیں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ مصنف کشاف ہی کو دیکھو کس طرح ایسے لوگوں میں بھی باطل کا رواج دیتا ہے جو باطل کے معتقد نہیں ہوتے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ علماء و مفسرین اپنی کتابوں میں ان لوگوں کی تفاسیر سے ایسی چیزیں بھی لے لیتے ہیں جو ان کے باطل اصول کے مطابق ہوتی ہیں، حالانکہ ان اصولوں کو تو فاسد ہی یقین کرتے ہیں، مگر نادانستہ ان کی گمراہی نقل کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی بے راہ روی اور دلالت ہی نے رافضیہ، امامیہ، فلاسفہ اور کرامتہ وغیرہ کو موقع دیا کہ مسلمانوں میں گھسائیں اور اپنی گمراہیاں پھیلایا کریں۔ فلاسفہ، کرامتہ، رافضہ نے تو قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کی ہیں کہ آدمی بس تعجب کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ جی۔ اب اس میں روافض روافظ کی کی چند تفسیروں کے نمونے جو ہیں وہ یہاں پر پیش کریں گے، کہ جہاں بھی کسی چیز کی تعریف کی گئی ہے یا کسی شخص کی تعریف کی گئی ہے تو وہاں وہ کہہ دیں گے جی یہ حضرت علی مراد ہیں، حضرت حسن و حسین مراد ہیں، اور جہاں پر کسی چیز کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے وہاں پر نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر کا نام لے لیں گے، سیدنا عمر کا نام لے لیں گے، یا اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کا نام لے لیں گے۔ یعنی جب ان کے دلوں کے اندر بغض صحابہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور اہل بیت کی فضیلت کے اندر وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یہ ان کا ایک مخصوص عقیدہ بن چکا ہے، تو اب وہ قرآن مجید میں ہر جگہ جو ہے اسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نہ اللہ رب العزت نے وہ آیات ان ناموں کے ساتھ یا ان لوگوں کے لیے نازل کی ہوتی ہیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی نے اس کی وہ تفسیر کی ہوتی ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو روافظ کی تفسیروں کے چند نمونے جو ہیں آپ ذرا دیکھیں۔
حافظ کی تفسیروں کا نمونہ دیکھو، کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھوں سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ ہاں عنہ ہے۔ نعوذ باللہ، آپ دیکھیں نا تبت یدا ابی لہب میں ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو اب یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ دونوں ہاتھ، کہتے ہیں جی دونوں ہاتھ سے مراد ابو بکر و عمر ہے، نعوذ باللہ۔ لئن اشرکت لیحبطن لئن عملک، اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا، اصل اس کا جو ترجمہ ہے لئن اشرکت ہے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اب ان کی تفسیر دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ یعنی خلافت میں اگر حضرت علی کے ساتھ ابو بکر و عمر کو شریک کر دیا تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عمل رائے گاہ جائیں گے۔ ہاں، پھر اسی طرح ان بنی اللہ اسرائیل کا جو واقعہ ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ جو ایک مقتول تھا اور اس کا قاتل معلوم کرنا تھا، تو اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، اور وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ گائے کا ایک مشہور واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جی، لیکن ان خبیثوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا یا اس کا کیا مفہوم جس بیان گائے کیا؟ کا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ہاں نعوذ باللہ۔ جی آگے ہیں قاتلو قاتلو، ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو قتل کرو، تو انہوں نے اسے مراد یعنی لیا ہے، اس سے طلحہ مراد اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہے رضی اللہ عنہ۔ آگے مرج البحرینی، دو سمندر جو ہیں وہ آپس میں ملے، تو وہ کہتے ہیں اس سے مرج مراد علی اور البحرین فاطمہ سے ہے۔ مراد ہاں جی آگے اللؤلؤ اللؤلؤ والمرجان، والمرجان۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہے۔ ہاں کل شیء احصیناہ فی امام مبین میں امام مبین علی رضی اللہ عنہ ہاں، ہے۔ اما یتساءلون عن حالانکہ یہاں النبأ کل العظیم، شیء احصیناہ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے، فی امام مبین، امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، واضح امام اور کتاب۔ اور اسی طرح عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے علی بارے میں بن وہ ابی سوال طالب، کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ اسی طرح انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد بھی حضرت علی ہے جی۔ یہ لوگ ایک لمبی حدیث بھی روایت کرتے ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی تھی، حالانکہ وہ باتفاق اہل علم یہ حدیث موضوع ہے۔ جی اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اولئک علیہم اولئک الصلوات علیہم من صلوات ربہم من ورحمہ، ربہم ورحمہ۔ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ جی مندرجہ ذیل تفسیریں بھی بعض وجوہ سے اسی قبیل سے کہی جا سکتی ہیں، مثلا بعض مفسر کہتے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جی میں صابرین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صادقین سے مراد ابو بکر ہیں، قانتین سے مراد عمر ہیں، منفقین سے مراد عثمان ہے، اور مستغفرین سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں یعنی کہ اوپر تو آیت روافظ کی تفسیریں تھیں، لیکن نیچے جو ہے، اگرچہ یہ روافظ کی نہیں ہے لیکن یہ بھی اسی طرح کی اٹکل پچو پر مبنی ہی تفاسیر ہیں، جو اپنی طرف سے ہی اپنی رائے سے ہی بنائی گئی ہیں جی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشدن والذین معه شداؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں انتہائی نرم ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ہر وقت رکوع اور سجدے کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں جی۔ میں والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر ہیں، اشد علی الکفار سے اشداء عمر، علی الکفار سے مراد عمر ہے، اشد علی الرحماء بینہم سے عثمان، اور تراہم رکعا رکعا سجدا۔ سجدن سے مراد علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب وہ تفسیر ہے جو بعضوں نے سورت 3 کی لکھی ہے، لکھتے ہیں و3 میں حضرت ابو بکر و زیتون حضرت عمر و طور سینین عثمان و حاض البلد الامین یعنی علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ہاں، جی خرافاتی تفسیریں
اس قسم کی خرافاتی تفسیروں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے ایسے معنی لگا لیے جاتے ہیں جو ان کے ہرگز نہیں ہوتے، چنانچہ ان تفسیروں کے جو نمونے اوپر دیے گئے ہیں ان میں قرآنی الفاظ ان اشخاص پر دلالت نہیں کرتے جنہیں مراد لیا گیا ہے۔ آیت والذین معہ اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا میں جو صفتیں بیان کی گئیں ان لوگوں کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہاں یہ یعنی وہی یہ چیز ہے سارے جس کے صحابہ لیے کرام کی صفات ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو مخصوص لوگوں کے ساتھ منطبق کر دینا۔ تمام صحابہ کرام کے اندر یہ صفات موجود تھی کہ وہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں نرم تھے، اور رکوع اور سجدہ کی صفات ان کے اندر موجود تھی۔ جی یہ وہی چیز ہے جس کے لیے نحویوں نے خبر بعد خبر کی اصطلاح تجویز کی ہے، یعنی یہ سب صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں، وہ موصوف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا ان میں سے محض ایک شخص کو مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اور کبھی ان خرافاتی تفسیروں میں قرآن کے مطلق کہ عام لفظ کو شخص پر واحد پر منحصر کر دیا جاتا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کی تفسیر میں کہنا کہ مراد صرف علی رضی اللہ عنہ ہے، یا بعضوں کا کہنا ہے کہ آیت والذین جاء والذی بالصدق جاء بالصدق وصدق به، سے مراد صرف حضرت ابو بکر ہیں، اور لا لا یستوی یستوی من منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سے مراد محض ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ ابن عطیہ اور ابن ان جیسے عطیہ، لوگوں کی عطیہ اور ان جیسے لوگوں کی تفسیریں زمخشری کی تفسیر کے مقابلے میں مسلک سنت و جماعت کی زیادہ پابند اور بدعت سے بہت کچھ محفوظ ہیں۔ ابن عطیہ اگر صرف معصور تفاسیر سے سلف صالحین ہی کے قوال نقل کرتے ہیں تو کہیں بہتر و مستحسن ہوتا، مگر وہ کرتے یہ ہیں کہ محمد بن جریر کی تفسیر سے جو نہایت جلیل القدر اور عظیم الشان تفسیر ہے، نقل کرتے کرتے خود ابن جریر کی منقولات پہ سلف کو چھوڑ کر کچھ اور شروع کر دیتے ہیں کہ محققین کا یہی قول ہے، حالانکہ وہ محققین کا نہیں بلکہ متکلمین کا قول ہوتا ہے، جنہیں وہ اپنے اصول اسی جنہوں راہ کے نے ٹھہرائے ہیں اپنے اصول اس راہ کے ٹھہرائے ہیں جو جو معتزلہ معتزلہ کی کی راہ راہ میں ہے راہ ہے، اگرچہ وہ معتزلہ کی بنسبت سنت سے زیادہ قریب ہیں۔ ہے۔ مخالف سلف تفسیر بدعت کی راہ ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہر چیز کو مخالف سلف تفسیر بدعت کی راہ ہے، یعنی سلف نے جو تفسیر کی ہے قرآن مجید کی، اس کے مخالف اگر آپ آج بھی تفسیر کرتے ہیں تو وہ بدعت کی راہ ہے، وہ آپ کو بدعات کی طرف لے جائے گی۔ جی ضروری یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جائے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ، تابعین اور ائمہ کے اقوال موجود ہوتے ہیں۔ جب لوگ اپنے ٹھہرائے ہوئے مذہب کی پچ میں دوسری تفسیریں کرنے لگیں اور ان کا مذہب صحابہ اور تابعین کے مذاہب کے مطابق نہ ہو تو وہ لوگ اپنی اس حرکت سے معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے شریک کار بن جاتے ہیں۔ غرض کہ جو کوئی صحابہ و تابعین کے مذہب اور ان کی تفسیر سے ہٹ جاتا اور مخالف مسلک اختیار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ وہ بدعتی بن جاتا ہے۔ اب اگر اس نے اجتہاد کی راہ سے ایسا کیا ہے تو خدا اس کی غلطی معاف کر دے گا۔ یہاں مقصود یہ بتانا ہے کہ علم کے طریقے، دلائل اور راہ ثواب کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ نے، تبع تابعین نے قرآن پڑھا اور اس کے تفسیر و معانی اسی طرح سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس طرح اس حق کو سب سے بڑھ کر جاننے والے تھے جسے دے کر خدا نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب جو کوئی ان سلف صالحین سے کٹ کر الگ راہ چلتا ہے، اس کی تفسیر کے خلاف تفسیر کرتا ہے، تو بے شک دلیل و مدلول دونوں غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی مخالفت کسی عقلی اور سماجی شعبے کی بنا پر ہے جس کی تصریح کرتا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اپنی جگہ پر اس سے بحث کی گئی ہے۔ جی اب آگے اوپر جو جتنی تفاسیر کے حوالے یا نمونے یا جو کچھ بحث کی گئی ہے، یہاں پر صرف اسی کا خلاصہ ہے تھوڑا سا، یہ آپ پڑھ دیں، فصل نمبر 5۔ نتیجہ بحث سے سابق
یہاں بتانا یہ ہے کہ تفسیر میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے کس سبب سے پیدا ہو گیا ہے، سو واضح رہے کہ اس اختلاف کا ایک سب سے بڑا سبب باطل بدعتیوں کا ظہور ہے۔ بدعتی لوگوں نے تحریف سے کام لیا اور کلام اللہ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معنی لگائے جو اس کے نہیں تھے، اور ایسی طویلوں کے تیر چلائے جس کا وہ متحمل نہ تھا۔ لہذا یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اس قول کو اچھی طرح جانے اور سمجھے جن کی بدعتیوں نے مخالفت کی ہے، اور یقین کرے کہ وہی قول حق ہے۔ پھر تفصیلی طریقوں سے معلوم ہونا چاہیے کہ بدعتیوں کی تفسیر میں کیا خرابیاں ہیں۔ اسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ حق پر خدا کی طرف سے منسوب و قائم دلائل براہین کی پوری معرفت حاصل ہو۔ متاخرین سے جیسی غلطیاں قرآن کی تفسیر میں ہوئی ہیں ویسی حدیث پر ان کی شرحوں اور تفسیروں میں بھی پیش آئی ہیں۔ تفسیر میں جن لوگوں نے مدلول میں نہیں بلکہ دلیل میں غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں بہت سے صوفی واعظ فقہا وغیرہ بھی ہیں۔ یہ لوگ جو معنی کرتے ہیں گو وہ اپنی جگہ صحیح ہوں، مگر قرآن ان پر دلالت نہیں کرتا۔ چنانچہ ابو عبد الرحمن کی حقائق تفسیر ایسی غلطیوں سے بھری پڑی ہے، اور جب یہ لوگ اپنی تفسیر میں غلط معنی بھی بیان کرتے ہیں تو پہلی قسم کے لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں جو دلیل میں بھی باطل ہے پر ہیں اور مدلول میں بھی باطل پر ہیں۔ چلیں جی، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ تو آج کے لیسن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ساری تفاسیر ایسی ہیں جو مخصوص مسلک اور مخصوص فرقوں کے لوگوں نے اپنے مخصوص عقائد کے فروغ کے لیے اور اپنی بدعتوں کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے وہ تفسیریں لکھی، اور ان کے معانی کے اندر ایسے ایسے مفہوم جو ہیں وہ بیان کیے جو نہ اللہ کا مقصود تھا اور نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا۔ تو اس میں بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو اپنا ایک پہلے عقیدہ بنا لیتے اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے الفاظ کو کھینچ تان کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے، یا بعض وہ لوگ تھے جو تفسیر جو ہے وہ عربی لغت سے کرتے تھے۔ تو عربی لغت سے تفسیر کرتے ہوئے اس بات کا دھیان نہیں رکھتے تھے کہ اس سے اللہ کی مراد کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مراد کیا بیان کی ہے۔ وہ بس عربی لفظ لے لیتے اور عربی لفظ کی جو بھی لغوی اعتبار سے اس کی تشریح ہوتی یا اس کا معنی ہوتا اسی کے مطابق جو ہے وہ چل پڑتے۔ پھر بعض ایسے بھی مفسرین گزرے ہیں جو خوبصورت عبارتوں کے اندر، بہت فصاحت و بلاغت والی عبارتوں کے اندر بدعات کو اس طرح چھپا دیتے کہ عام بندہ جو ہے ان کو واضح نہیں کر سکتا اور عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ پھر انہوں نے چند ایک نمونے پیش کیے جس میں روافظ کی چند ایک تفسیریں ہیں کہ انہوں نے ہر وہ کلمہ یا ہر وہ بات جس کے اندر کسی چیز کی مذمت کی گئی ہے اس کو نعوذ باللہ صحابہ کرام کے اوپر، سیدہ عائشہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کے اوپر انہوں نے منطبق کر دیا، اور جہاں پر کسی چیز کی تعریف کی گئی ہے تو اس کو اہل بیت پر، سیدنا علی، فاطمہ، حسن و حسین، اور اسی طرح جو ان کے اہل بیت کے اندر الفراز شامل ہیں ان کے اوپر منطبق کر دیا۔ پھر روافظ سے ہٹ کر بھی بعض ایسی تفاسیر ہیں جن کے اندر بلا وجہ کی ہی، یعنی بلا وجہ کی ہی ایسی انہوں نے تفسیر کی ہے جو اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ثابت نہیں، جیسے الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے جتنے الفاظ ہیں، یہ جتنی صفتیں ہیں، یہ ایک ہی موصوف کی ساری بیان ہو رہی ہیں۔ اب اس میں صابرین سے مراد اللہ کے رسول لے لینا، صادقین سے مراد جو ہے وہ بکر لے لینا، قانتین سے مراد عمر لے لینا، منفقین سے عثمان لے لینا، تو یہ تفاسیر جو ہے یہ بھی بلا وجہ کا تکلف ہے، یہ اللہ کی بالکل مراد نہیں تھی۔ یہ جتنی صفات ہے یہ ساری کی ساری سارے صحابہ کے بارے میں ہیں۔ ہر صحابی جو ہے وہ صابر بھی ہے، صادق بھی ہے، قانع بھی ہے، منفق بھی ہے، مستغفر بھی ہے۔ تو اس کو الگ الگ کر دینا، اور پھر اس سے بھی بڑی تفسیریں جو ہیں، بڑی عجیب و غریب تفسیریں کہ سورۃ تین کے اندر کہنا جی والتین سے مراد ابو بکر ہیں، والزیتون سے مراد عمر ہیں، اور طور سین سے مراد عثمان ہے، ھذا البلد الامین سے مراد علی ہیں۔ یہ بلا وجہ کا تکلف ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ساری خرافاتی تفسیریں جو ہیں ان کے اندر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا تفسیر پڑھتے وقت ان خرافاتی اور اسی طرح معتزلی اور مرجیہ اور کرامیہ اور روافظ، شیعہ
ان سارے لوگوں کی تفاسیر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ تفاسیر حق پر مبنی نہیں ہے، کتاب و سنت کی روشنی پر مبنی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے مفادات، اپنے مسلک اور اپنے مخصوص عقائد جو ہے ان کو فروغ دینے والی تفاسیر ہیں۔ تو ان تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے جو تفاسیر قرآن اور حدیث اور سلف سے منقول روایات اور صحیح طریقے پر لکھی گئی ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو لیسن ہوگا وہ فصل نمبر 6، اس میں یہی ہے کہ اب تفسیر کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پیچھے تو ہم نے سب غلط طریقے جو ہیں، یا خرافاتی تفسیریں، یا روافظ کی تفسیریں، یا اسی طرح گمراہ فرقوں کی تفسیریں، ان کے حوالے سے کچھ جو ہے ہم نے معلومات حاصل کی ہیں۔ اب انسان کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحیح تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے خود تفسیر کرنی ہے یا آپ نے کوئی تفسیر پڑھنی ہے تو ایسی تفسیر پڑھیں جو صحیح ہو، تو وہ انشاءاللہ آخر میں جا کر ہم پڑھیں گے۔